الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالم السلام عليك يا ثار الله وابن ثارس والبتر الموتوم السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار همه نوع خونه ما موسیقی بشن آقا رو صدا بزن یا ابا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم فأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها فلعن الله أمة قتلتكم فلعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وأرو لمن عارفكم إلى يوم القيامة فلعن الله آل زياد وآل محمود فلعن الله بني أمية قاتبا فلعن الله ابن مرجان فلعن الله مر بن سعد فلعن الله شبر فلعن الله أمة أسرشت فألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وهربون وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم فأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاجلة الأجبال الليل ابن الليل على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وبدل عابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه
اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد الشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سر بسجد بالدين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابك. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم فثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. بسم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی مقامہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ. حمیدا لم یزل ومحمودا لا یزال ومبدعا ومعیدا كل امر الیہ یعود. بارئ المخلوقات فداح المدحوبات جبار الارضین والسماوات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع من برأہ ومتطول علی جمیع من انشأہ یلحظ کل عین والعیون لا ترى کریم حلیم ذو انہ
قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني العربي التهامي السيد البهي وسراج المضي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. صاحبان ایمان، پروردگار عالم آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی عبادات کو، اعمال کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. اور میری دعا ہے کہ عزاداری امام مظلوم میں جو ہم محمد مصطفیٰ منجی بشریت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں سوگوار ہیں، اور اسی عزاداری میں ہم عبادت انجام دے رہے ہیں، تو صاحبان ایمان پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور ان مومنین کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ہر جگہ پوری دنیا میں اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا ہمارے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کا ایک موقع بھی ہے، جس کی طرف ہمارا ذہن خود بخود چلا جاتا ہے. اس کے لیے بار بار تکرار ہوتا ہے، لہذا اس کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے شعائر الہیہ کو بار بار تذکرہ کیا کریں، اس کا بار بار اس کو دہرایا کریں، تاکہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ یہ تذکر، یہ بار بار تذکرہ مومنین کے فائدے کے لیے ہے، مومنین کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہم نے خود ملاحظہ کیا ہے، پروردگار عالم نے جو قرآن نازل کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قالب مبارک پر، تو کئی آیات کو ہم دیکھتے ہیں تکرار کیا گیا ہے. آپ خود قرآن مجید کو دیکھیں، پڑھتے ہیں. مومنین اور مسلمان تو ظاہر ہے ان کا شیوہ یہی ہے، اور انہیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے. جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے انہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سی آیات کا تذکرہ بار بار کیا ہے. کہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو، ایک تو یہ وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اہمیت بتائی ہے اس چیز کی. ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جو تذکرہ کرتا ہے، کہ میں یہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تو ایک شعور شمار نہیں کر سکتے، دوسری اس کی نعمتوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. لا محالہ، جتنا بھی آپ کوشش کریں اللہ کی نعمتوں سے ہی واسطہ پڑے گا. آپ کو دنیا کی کسی بھی جگہ چلے جائیں، جو بھی نعمت ملے گی آپ کو، جو بھی چیز ملے گی وہ اللہ کی نعمت شمار ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے، اللہ رب العزت نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ انسان تو اس نعمت سے جدا نہیں رہ سکتا، تو اس نعمت کے علاوہ تیری زندگی بسر نہیں ہو سکتی، تو اس نعمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو پھر اس منعم، اس نعمتیں عطا کرنے والے پروردگار کی طرف رجوع کر، اور پھر اس کے حضور میں سر بے سجود ہو کے شکرانے کی نوافل پڑھ، شکرانہ نعمت پروردگار ادا کر. اللہ نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں انہی نعمتوں کو شکرانہ ادا کر. انہی نعمتوں کے نعم البدل میں پروردگار عالم آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا. تو ظاہر ہے تو اللہ نے اس کا بار بار تذکرہ کیا، اور اسی طرح دوسرے امور میں بھی پروردگار نے تکرار کیا ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے
قرآن کے ہادیان برحق جو حقیقی وارث ہیں، حقیقی علوم الہیہ کے مالک ہیں، ان کا بھی بار بار تذکرہ کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ وتیرہ رہا ہے، ان کی زندگی کا ایک منشور رہا ہے۔ شروع سے ہی جب سے دعوت اسلام شروع کی اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے فضائل بتائے ہیں، ان کے رموز بتائے ہیں، ان کی اہمیت بتائی ہے۔ ہمیں ان کی اہمیت بتا کر یہ کہنے کا ہمیں یہ جو حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اہل بیت کے علیہ السلام کے بغیر بھی تمہاری ہدایت ناممکن ہے۔ اہل بیت کے بغیر قرآن کو پڑھنا بھی فضول ہے، اہل بیت کے بغیر تمہاری زندگی بھی فضول ہے، اہل بیت کے بغیر تمہارا رہن سہن معاشرہ ناکام رہے گا، ناکافی ہے، زندگی نامکمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اس کا رسول آپ کو دعوت دے تو اس وقت آپ نے فوراً لبیک کہنا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فوراً لبیک کہنا ہے اللہ اور اس کا رسول جب آپ کو دعوت دے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے، نہ کہ کسی صحابی کے حکم کے مطابق، نہ کہ کسی مولوی کے حکم کے مطابق، نہ کسی پروفیسر کے حکم کے مطابق، نہ کسی دوسرے شخص کے حکم کے مطابق۔ ہم نے عمل اور اطاعت کرنی ہے پیغمبر کریم کی، سنت پر عمل کرنا ہے تو پیغمبر کریم کے حکم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے زندگی سنوارنی ہے تو انہی کے حکم کے مطابق۔ تو صاحبان ایمان، رب العزت نے قرآن کو نازل کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت بتائی ہے اور اس کی تفسیر کے بارے میں اہل بیت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری خود عقل کہاں جاتی ہے اس وقت جب اللہ حکم دیتا ہے یا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ اہل بیت ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے۔ راسخون فی العلم ہی اہل بیت علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ اطاعت کا حکم دیا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں دیا گیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور الحمدللہ ہم ببانگ دوحل کہہ سکتے ہیں کہ اولی الامر ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بارہواں آقا قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اولی الامر کے بہترین مصداق ہیں اور زندہ ہیں اور ہماری ہدایت کر رہے ہیں، ہمارے ذکر سے غافل نہیں ہے، ہمارے وجود سے بھی غافل نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی اگر تشیع کا مقام موجود ہے تو امام الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مرہون منت ہے، انہی کے حکم کے مطابق انہی کی وجود سے ہی دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ وَبِوُجُودِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ تو صاحبان ایمان، اللہ رب العزت انہی کے وجود سے ہی دنیا کو رزق فراہم کر رہا ہے، انہی کے وجود سے ہی دنیا کو عطا ہو رہی ہے اور فیض حاصل کر رہا ہے۔ تو میں اپنے مقصد کی جانب آتا ہوں کہ پروردگار نے جو یہ سلسلہ امامت و خلافت قرار دیا ہے، سلسلہ ولایت قرار دیا ہے، اس کی ضرورت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی، چاہے کہ ان کی زندگی سے پہلے ہو، اگرچہ کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی ان کو منتخب کیا، برگزیدہ بنایا ہے۔ تو جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بعد کا مرحلہ ہے تو یہ مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں، ان کا ذہن یکسر تبدیل کیوں ہو جاتا ہے کہ دوسرے انبیاء کے اوصیاء اللہ کے حکم سے بنائے گئے، دوسرے انبیاء کے خلیفہ اللہ کے حکم سے بنائے گئے، دوسرے انبیاء کے جانشین اللہ کے حکم سے بنائے گئے، اور ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء کا جانشین اللہ کے حکم سے نہ بنایا گیا ہو، ان کا خلیفہ اللہ کے حکم سے نہ بنایا گیا ہو، ان کے ولایت اور خلافت کا سلسلہ اللہ کے حکم سے نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں کہا گیا کہ اللہ کا نبی اپنے بعد خود انتخاب کرے،
اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، یعنی نبی بھی خود اپنا جانشین انتخاب نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان پڑھ لیجئے آپ اس کو قرآن مجید سے ہی پڑھ لیجئے۔ دوسری کتابوں میں آپ کو مطالعے کے حوالے سے آپ کو تحریف ملے گی، دوسری کتابوں کے بارے میں نہیں کہتا، ممکن ہے اس میں تحریف شدہ چیزیں موجود ہوں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مبارکت ایام کے بعد 100 سال تک نبی کریم کی حدیث کو نقل کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ 100 سال تسلیم بھی کرتے ہیں کہ 100 سال تک حدیث نویسی پر پابندی لگائی گئی تھی۔ ایسی کتابیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل موجود تھے اس کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ جو صحابی رسول اللہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے ان کو زندان کر دیا، جو ان کو قید کر لیا جاتا تھا۔ جو بھی حدیث بیان کی جاتی تھی ان سے وہ حدیث لے کر انہیں حبس کر لیا جاتا تھا اور ضبط کر کے ان احادیث کو جلا دیا جاتا تھا۔ بہت کوشش کی گئی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو مٹانے کے لیے، بہت کوشش کی ان پر ظلم روا کر رکھنے کے لیے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ جتنے بھی اپنی پھونکوں سے چراغ بجھاتے رہے ہیں اللہ کے چراغ کو نہیں بجھا سکیں گے۔ پھونکوں سے چراغ بجھانے کی کوشش بڑی کی گئی ہے۔ تو صاحبان ایمان اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب العزت نے یہ جو ہم پر احسان کیا ہے وہ یہ احسان کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر نے ہمیں گٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہمیں روشنائی کی طرف لے آئے تھے۔ پیغمبر خدا نے ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے، ہمیں علم کے ساتھ آراستہ کیا تھا، اور انہی علم کے تو فیض سے ہمیں انسانیت کا درجہ ملا تھا۔ تو صاحبان ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان آپ پڑھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے پیغمبر خدا کی زندگی کے بعد اکثر افراد روگردانی کر لیں ان کی تعلیمات سے۔ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ نے یہ اندازہ نہیں لگایا کتنے افراد روگردانی کر گئے تھے؟ فقط تنہا رہ گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون تنہا رہ گئے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اور 30 دن کا جو وعدہ ہوا تھا، پھر 40 دن مکمل ہوئے اللہ کے حکم سے، تو لوگ پھر گئے تھے دین موسیٰ سے۔ لوگ حضرت موسیٰ کی تعلیم کو بھلا کر ایک بچڑے کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ آپ اس کی داستان کو نہیں پڑھتے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اور ان کے اندر جو نا ان کے سیرت کو نہیں پڑھیں گے۔ قرآن مجید خود اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ تنہا رہ گئے تھے، اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بأزری۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، ویسر لی امری میرے امر کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے، واجعل لی وزیرا من اہلی واشرکہ فی امری۔ یہ حکم دیا گیا ہے رب العزت نے، رب العزت کے حکم سے حضرت ہارون کا انتخاب ہوا تھا، وزیر کا انتخاب ہوا تھا حضرت ہارون کے۔ ان کے خلیفہ بنے تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داستان پڑھتے نہیں ہیں، غور و فکر کا حکم دیتے نہیں ہیں، یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ قرآن کی واضح ترین بہترین مثال۔ تو اسی طرح یہی سلسلہ حضرت علی ابن ابی طالب پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہمارے درمیان میں اہل سنت اور اہل تشیع کے جو مکتب فکر ہے اس میں یہ حدیث متفق علیہ ہے، کسی قسم کی کوئی خدشہ نہیں ہے۔
کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر خدا نے کیا ارشاد فرمایا. آپ خود ملاحظہ کریں کہ حضرت پیغمبر خدا نے ہارون کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ہارون کے ساتھ تشبیہ دی ہے، وہ خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو کیا یہ ہارون علیہ السلام کی داستان آپ نے پڑھی ہے؟ مگر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تھے لیکن علی نبی نہیں ہے، واضح طور پر بتایا گیا ہے. اور اسی طرح یہ ختم نبوت پر ایک بہترین بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے یہ ختم نبوت پر. یہ حدیث، یہ روایت آپ نے خود ملاحظہ کیا ہے. ہارون کے ساتھ مثلی بینکم، میری مثال تمہارے درمیان میں کس طرح کے موسیٰ کی طرح ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کو حضرت ہارون کے ساتھ تشبیہ دی ہے. وہ تنہا رہ گئے تھے حضرت ہارون، اور لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا. اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور اس پر یقین رکھنا پڑے گا آپ کو. یہ اتفاق ہوا ہے. تو صاحبان ایمان، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود عقل مند ہیں اور آپ خود ہی روشن دلیلوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. یہی سلسلہ امامت چلا حضرت علی علیہ السلام سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور یہ دو روایات ہمارے درمیان میں موجود ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ اور ائمہ ہوں گے. الخلفاء من بعد 12، الائمہ من بعد 12، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں پیغمبر خدا اپنی زندگی میں نام بتا کر گئے تھے خلفاء کا، اور ہمارے بچوں کو یاد ہے، زبان دد عام و خاص ہے. ہمارے بچے ان 12 اماموں کا نام یاد کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور پیغمبر خدا کے بتائے ہوئے نام ہے 12 امام، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک، اور پھر ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی تاریخ ہمارے سامنے واضح اور روشن ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث جو متفق علیہ ہے، اور ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں ان احادیث کو قبول کیا جائے جو فریقین کے درمیان میں متفق ہوں، جو روایات فریقوں کے درمیان میں مشہور ہوں. البتہ اگرچہ کہ ہماری روایات اہل تشیع کے بعد جو روایات کا منبع ہے، ان کا تسلسل، ان کا سلسلہ ائمہ معصومین تک ملتا ہے، جبکہ مکتب خلفاء اہل سنت کے جو سلسلہ ہے وہ اصحاب کے ساتھ تو ملا سکتے ہیں لیکن ائمہ معصومین تک نہیں ملتا. ائمہ علیہ السلام کے جو نا ان کے تسلسل سے، ان کی حفاظت کے ذریعے سے ہی ہمارے تک روایات پہنچی ہیں. اگرچہ کہ کتنے ہمارے کتب خانے کو بھی جلایا گیا تھا، ہماری روایات کے حوالے ہمارے علماء اور محدثین جو محدثین کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا تھا، یہ آپ خود اندازہ لگائیں کتنا ظلم و ستم ہوا تھا، کتنے جفا کی گئی تھی، اور کتنے ایسے شیعیان علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، اور کتنے ایسے مصائب ڈھائے گئے تھے. پھر بھی ائمہ علیہ السلام کے روش اور طریقہ کار کے مطابق ان روایات کو محفوظ رکھا گیا، اور آج الحمدللہ ہم تک پہنچی ہیں. تو صاحبان ایمان، اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سلسلہ نبوت و امامت ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے انتخاب کیا گیا، اور یہ ہدایت کا ایک سلسلہ ہے. کیونکہ جہاں تک قرآن ہدایت کا سلسلہ ہے، الہی ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی الہی علوم کے مالک ہیں. دنیا کے کسی استاد سے یہ علم نہیں سیکھا، اللہ سے علم لے کر آئے ہیں. من المہد الی اللحد امام ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کر شہادت تک امام رہتے ہیں. انہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں کسی اسکول یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ الہی علم کے مالک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، انہیں عصمت کا درجہ عطا ہوتا ہے. تو صاحبان ایمان، یہی سلسلہ میدان کربلا تک آیا تھا، اور یہی میدان کربلا تک دیکھا کہ 50 سال کے مختصر سے عرصے میں دین کتنا تبدیل ہو چکا تھا. مولا حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا تھا، مولا حسین علیہ السلام کو یہ مجبور ہونا پڑا اپنے گھر سے نکلنے کے لیے.
مدینہ منورہ میں اصحاب کی کمی تھی؟ مدینہ منورہ میں اصحاب اولاد اصحاب کی کمی تھی؟ جب مدینہ کو چھوڑنا پڑا، بنی ہاشم کے خاندان کے ساتھ کتنے اصحاب منسلک تھے ان کی وفاداری کرنے والے، پھر بھی مدینہ کو چھوڑنا پڑا، کیوں؟ لگتا ہے کچھ وفاداریاں توڑی گئی تھی، کچھ عہد توڑے گئے تھے جن کی وجہ سے مدینہ سے کو چھوڑنا پڑا۔ یہ تو بات کا سلسلہ ہے کہ جو کوفہ کی جانب سے خطوط آئے تھے، یہ تو مکہ میں خطوط آئے تھے، اس سے پہلے میرے مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ مدینہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ظلم و ستم کی انتہا تھی، اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ میرے مولا کا جب ایک جملہ، خوبصورت جملہ میں کہتا ہوں، یہ واقعہ اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہم قد خذلونی وضیعونی، جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، میرے مولا آخری زیارت کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ مناجات کر رہی ہیں اور پھر اپنے نانا جان کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں، نانا جان انہم قد خذلونی وضیعونی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے میری حق و حرمت کو ضائع کر دیا ہے۔ کیوں کہنا پڑا؟ یہ مدینہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میرے مولا حسین علیہ السلام، اور مدینہ میں کہہ رہے ہیں انہم قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظوا۔ تو یہ میں یعنی کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ میری حالت اس طرح ہو گئی ہے کہ میرا حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا ہے، اب کہ میرے پاس اتنے افراد ہوں تاکہ مدینہ میں رہ کر میں حکومت کا قیام کر سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی ساری زندگی آپ مطالعہ کریں، آپ اس میں ملاحظہ کریں گے ائمہ علیہ السلام کبھی زندانی ہوتے ہیں، کبھی قید ہوتے ہیں، کبھی ان کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کی وجہ یہی تھی کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ سسٹم امامت کا سسٹم تھا، اس سسٹم ولایت کا سسٹم تھا، وہی سسٹم، وہی سیاست جو تھی وہ حکومت کی تھی، اور لوگوں نے حکومت پر قبضہ کیا ہوا تھا، تلوار کے زور پر قبضہ کیا ہوا تھا، حالانکہ یہ نبوت و امامت تلوار کی محتاج نہیں ہوتی۔ حکومت جو نبوت و رسالت اور امامت کی جو حکومت ہوتی ہے وہ افراد کے ذریعے سے ہوتی ہے، نہ کہ تلوار کے زور پر۔ تلوار کے زور پر اگر حکومت چلانی ہوتی نا، انبیاء علیہ السلام بھی اپنے تلوار کے زور پر حکومت کروا لیتے، ان کو اللہ نے کئی طاقتیں دی تھیں، طاقت کے ذریعے سے وہ اپنا حق منوا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ سلسلہ یہ جاری رہا، تلوار کے زور پر نہیں۔ اگرچہ کہ جنگ تلوار کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن میدان سیاست میں تلوار نہیں چلتی۔ تو صاحبان ایمان یہ سلسلہ چلا میدان کربلا کی جانب، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا اس وجہ سے گئے تھے کہ یہ جو اقتدار کی جنگ تھی، اور اسی جنگ کی بنا پر مولا حسین علیہ السلام ہار گئے اور یزید جیت گیا، لیکن نہیں، یہ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اگر جنگ کرنے کے لیے گئے ہوتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ نہ لے جاتے، جناب علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچوں کو ساتھ نہ لے جاتے، بلکہ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت جناب علی اصغر کے سامنے مبارک کتنا تھا، نوزاد بچہ تھا، اس کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ کی تیاری ہوتی ہے، یہ جنگ کے لیے نہیں، یہ اپنے خواتین کو ساتھ لے جانا، مستورات کو ساتھ لے جانا، 4 سالہ معصوم بچے کو ساتھ لے جانا، جناب زینب ام کلثوم کو ساتھ لے جانا، جناب رباب کو ساتھ لے جانا، یہ جنگ ہے، یہ جنگ کے لیے گئے ہیں، اسے جنگ کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ جنگ نہیں ہے صاحبان ایمان، اسے جنگ نہیں کہتے۔ مولا حسین قیام کر رہے ہیں، کس حوالے سے قیام کر رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، محمد میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، امت میں تباہی آ گئی ہے، 50 سال ہوئے، ابھی 50 سال پیغمبر خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر نواز رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ ایسی تبدیلیاں آئی تھیں، اور اس تبدیلی کا تسلسل پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی،
اور اس کی انتہا کربلا کے میدان میں ہوئی تھی. اور ہمارا یہ رونا، یہ گریہ کرنا اس بات پر ہے کہ مولا حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. اتنا حد تک مسلمان، دیکھیں آپ میدان کربلا میں کلمہ گو تھے، سارے کلمہ گو تھے، کلمہ رسول اللہ کو پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے داعی تھے، لیکن روح اسلام ان کے اندر انقا ہو چکی تھی، روح اسلام ان کے اندر وجود ختم ہو چکا تھا، روح اسلام ان کے اندر یعنی کھوکھلا ہو چکا تھا اسلام. تو اس کھوکھلے اسلام میں روح پھونکی ہے میرے مولا حسین علیہ السلام، آئے میدان کربلا میں روح پھونکنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے میرے مولا قیام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے ہم گریہ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مولا حسین میں مظلوم پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی تھی، ان کے شیر خوار بچے پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی تھی. کل کا دن جناب علی اصغر سلام اللہ علیہ کے یوم کے طور پر منایا جائے گا، یوم علی اصغر کے طور پر منایا جائے گا. یہ علی اصغر علیہ السلام انٹرنیشنل ہو چکے ہیں، دنیا علی اصغر کے نام سے لرزتی ہے، دنیا کفر لرزتی ہے جناب علی اصغر کے اس نام سے، جناب علی اصغر کے اس پیغام سے کہ سوکھے ہوئے لبوں کے ذات یہ پیغام دیا، نہ تلوار چلائی اور نہ کسی قسم کی کوئی گفتگو کی، فقط اپنے سوکھے ہونٹوں کو ہلایا اور یزیدی لشکر میں کوہرام بپا ہو گیا. یزیدی لشکر کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا. یہ میرے مولا حسین کا یہ فرزند دلبند جگر گوشہ حسین، جگر گوشہ رباب کل کا دن منایا جائے گا جناب علی اصغر کے دن کے طور پر. اکثر امام بارگاہوں میں یہ سلسلہ ہوگا کہ اپنی مائیں اپنے چھوٹے معصوم شیرخوار بچوں کو ساتھ لے جائیں اور جا کر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کی پٹی بندھائیں، یا صاحب الزمان ادرکنی یا لبیک یا مہدی کے طور پر ان کی پٹی ان کے اوپر باندھیں، شیرخوار بچوں کو سبز لباس پہنائے جناب علی اصغر کی یاد کے طور پر، اور بتائیں دنیا والوں کو کہ اے حسین آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی ہے، ہم حاضر ہیں، ہم اپنے بچوں کو وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر قربان کریں گے. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے ان فرامین و احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح معنوں میں امامت کے ہدف اور اس مشن کو سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعلى اله